اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج عالم دنیا میں عید کے حسین لمحات رواں دواں ہیں، میری جانب سے تمام برادران اسلام کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ جیسا کہ آج میرے اور آپ کے لیے ملی جلی کیفیات کا رجحان ہے، ایک تو عید کا پرمسرت موقع اور دوسری جانب ماہ صیام ماہ رمضان کا ہم سے الوداع ہو جانے کا غم۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے روزے رکھے، اور دوسرا یہ خدشہ کہ کیا ہمارے روزے، کیا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عید کے دن زاروں کے تار رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی خوشی کے دن، اتنے مسرتوں کے دن بھی رو رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کیا پتا کہ یہ دن میرے لیے عید کا دن ہے یا میرے لیے وعید کا دن ہے۔ کہا کہ حضرت صاحب اس کا کیا مطلب ہوا کہ عید کا دن ہے یا وعید کا دن ہے؟ تو کہنے لگے اگر تو میرے روزے قبول ہو گئے ہیں تو میرے لیے یہ عید کا دن ہے، اگر میرے روزے قبول نہیں ہوئے تو یہ عید کے دن منہ پہ مار دیے جاتے ہیں اور میرے لیے یہ وعید کا دن ہے۔ کہنے لگے اب مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں ہوں یا مطرودین میں ہوں، یا تو میں قبول کر لیا گیا ہوں تو یا میں رد کر لیا گیا ہوں۔ صاحب عید صرف اچھے اچھے کھانے کھا لینے کا نام نہیں، عید رنگ برنگے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ امیر المومنین بھی تھے، 3 بر اعظموں پر آپ کی حکومت تھی۔ جب آپ کی حکومت تھی تو سرکاری خزانے کا عالم یہ تھا کہ خزانہ لبالب مال سے بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بچے بھی تھے، جن میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں تھیں۔ تو عید کا موقع آتا ہے تو بچے اپنی اماں سے کہتے ہیں کہ اماں جان ہمیں عید کے کپڑے تو لے دینا۔ تو فاطمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی آپ سے عرض کرتی ہیں کہ عمر بچے تو عید کے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو امیر المومنین ہیں کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو کپڑوں کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو فاطمہ کہنے لگی کہ اب کیا کیا جائے؟ تو امیر المومنین کہنے لگے کہ مجھے بھی نہیں پتا کیا کیا جائے۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے ہوئے تھے، اور اب اس کرسی پہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ کہنے لگی کہ عمر ایک کام کرتے ہیں، آپ وزیر خزانہ کو طلب کریں اور اس سے کہیں کہ آپ مجھے اگلے مہینے کی جو تنخواہ ہے نا، جو سیلری ہے، وہ ایڈوانس میں دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کی کپڑے وغیرہ لے سکوں، خرید و فروخت وغیرہ کر سکوں۔ ہاں عمر جو گھر کا گزارا ہوگا، جو گھر کا چولہا جلے گا، وہ میں مزدوری کر کے کسی طرح چلا لوں گی۔ تو اسی طرح ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وزیر خزانہ کو طلب کیا، تو مزاحم اس کا نام تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ مزاحم کیا تم اس طرح نہیں کرتے کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ سیلری اس مہینے ایڈوانس میں دے دو؟ دیکھیں بات پہ غور کریں، ادھر سیلری ایڈوانس مانگا نہیں جا رہا، سیلری ایڈوانس کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ مجھے دو تم، بلکہ ایک اپیل کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ کیا آپ مجھے ایڈوانس دے سکتے ہیں اگلے مہینے کی سیلری؟ تو سنیے آگے سے وزیر خزانہ کا کیا جواب تھا، آج میرے اور آپ کے لیے سننے کے لائق ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ آپ اگلے مہینے زندہ ہی ہوں گے؟ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سر جھک جاتا ہے اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ عید کے کپڑے نہیں ہیں۔ یوں ہی کچھ دن گزرے، عید کا دن آ گیا۔ تو اس وقت بادشاہ وقت جو ہوتے تھے وہی عید کی نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو جو ہی عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے
تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سرداروں کے بچے سرداروں سمیت آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جسم پر قیمتی قیمتی پوشاکیں، قیمتی لباس ملبوس ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرداروں کے بچے قیمتی لباسوں میں ملبوس، اور دوسری طرف نظر پڑتی ہے تو آپ کے اپنے بچے بھی آپ کو عید ملنے آ رہے ہیں، اور آپ کے اپنے بچوں کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے جسم پر پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بیٹو، آج تو تمہیں مجھ سے گلہ ہوگا کہ باپ نے آج ہمیں نئے کپڑے نہیں لے کے دیے۔ یار سوچو اس وقت کیا ایک باپ کے لیے اس وقت کیا عالم ہوتا ہے، جب ایک دنیا نے ایک طرف نئے نئے کپڑے پہنے ہوں اور دوسری جانب اس باپ کی اپنی اولاد ہو تو اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوں، تو اس وقت ایک باپ کی کیا فیلنگ ہوگی، کیا اس باپ کا عالم ہوگا۔ سوچئے ذرا، ہوش کے ناخن لیجئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیٹوں سے کہا آج تو تمہیں مجھ سے ضرور گلہ ہوگا۔ تو سنیے بیٹوں نے آگے سے کیا جواب دیا، آج کے بیٹوں کے لیے بھی یہ چیز سننے کے لائق ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ فکر مت کیجئے، آپ پریشان مت ہو، ہمارا دل آج خوشی سے باغ باغ ہو گیا ہے۔ ابا جان آج ہمارے سر فخر سے بلند ہو چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو حیرانگی ہوئی کہ فخر سے سر بلند کیسے ہو چکے ہیں۔ تو سنیے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے سرکاری خزانے میں 1 روپے کی بھی بددیانتی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آج کے حکمرانوں کے لیے، آج کے وزیر اعظموں کے لیے، آج کے صدروں کے لیے، آج کے پرائم منسٹرز کے لیے، آج کے جو بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر ہیں جو اقتدار کی کرسی پر جیسے جھولے جھولتے ہیں تو یہ تو دوسری فکر ہی بھول جاتے ہیں، اب غریب عوام کو تو ایک قسم کا بھول ہی جاتے ہیں، بس ان کے لیے اپنا پیٹ مانے رکھتا ہے، اپنی گاڑیاں، اپنے بینک بیلنس بھرنے ہیں، ان کے لیے غریب عوام کی کیا اوقات۔ تو صاحب آج عید کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، تو اپنی ان خوشیوں میں غریبوں کو بھی ضرور شریک کیجئے، خاص کر کے ان یتیم بچوں کو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا خصوصاً خیال رکھیے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تم ادھر کیوں کھڑے ہو اس وقت؟ تو وہ کہنے لگا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، میرا باپ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک غزوے میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں بھی فوت ہو چکی ہے، تو میں کس کے گھر جاؤں، کس کی دہلیز پہ جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کی انگلی پکڑی اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یار سوچو، ایک طرف تو عیدگاہ میں نماز عید کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف حضور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، جا کر سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ جیسے حسن حسین کو کپڑے پہنائے ہیں اس بچے کو بھی کپڑے پہنا دو۔ اس بچے کو اچھی طرح سے کھلایا پلایا اور فرمانے لگے کہ اے بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ کہلائے؟ اے بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تا امو کا، کہ عائشہ تیری ماں کہلائے؟ اے بیٹے کیا تو اس کو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ بنت محمد اختو کا، کیا فاطمہ تیری بہن کہلائے، فاطمہ تیری باجی کہلائے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اگر یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے یہ رشتے تیرے رشتے ہوئے۔ تو اب حضور نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ایک انگلی سے حسن حسین کو پکڑا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو پکڑا ہے، دنیا کو دکھایا کہ آج محمد عربی نے یتیموں کی بھی کفالت کا ذمہ لے رکھا تھا، آج دنیا کو بتا دیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ یتیم جا رہا ہے نماز عید کے لیے تو اب تو وہ اپنی یتیمی پہ بھی فخر کر رہا ہے نا کہ اب تو میری انگلی محمد عربی کی انگلی ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس کی یتیمی کا عالم کیا ہو گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب یتیم کی کفالت کا، یتیم کی سرپرستی کا، یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، یتیم کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے ہاں یتیم کو کھڑا کر لیا جاتا ہے اور اسے لوگوں میں کھڑا کر کے عزت دینا، تکریم کرنا کوئی تکریم دینا نہیں ہوتا۔ ایک تو یتیم کھڑا ہے اور اوپر سے 50 بندے سیلفی لینے کے لیے کھڑے ہیں، کیا ایسے کوئی مدد کی جاتی ہے؟ بلکہ تم تو ایسے کسی یتیم کی کفالت کرو، ایسی کسی یتیم کی مدد کرو کہ رات کا اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا ہو اور تمہارا اپنا سایہ تک موجود نہ ہو اور اس کے گھر جاؤ اور چپکے سے رقم پھینک کر آ جاؤ، پھر آمنہ کا لال بھی کتنا خوش ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنے سنائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو عید کی خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو چار چاند لگا دیں، آپ کی عید کو خوشیوں سے بھر دیں، اور ضرور ضرور اپنی عید میں جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، جو یتیم ہیں، ان کا بالخصوص خیال رکھیے گا۔ ایک نظر اپنے ارد گرد اڑا لیں، معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے تو ضرور ضرور اس کی مدد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و مددگار ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔